اگر ایک بوڑھی عورت ہے، شوگر کی بھی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں، فدیہ دے دے، ایک مسکین کے کھانا جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے دے دیا کریں۔ دعا میں وسیلے کے بغیر دعا مانگا کریں، جو اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ ایک ہے زندہ کا وسیلہ کہ ایک بزرگ بیٹھے، آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، یہ وسیلہ جائز ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ شہداء اور انبیاء چونکہ زندہ ہیں لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا مانگو۔ والد نے دوسری شادی کی ہے، میں اکیلی اس سے بیٹی ہوں، وہ مجھے حصہ بھی نہیں دیتا، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری بیٹی اگر وہ دنیا میں نہ بھی دے نا تو آپ کا قیامت میں تو حق کہیں نہیں گیا نا، یا پھر آپ دعویٰ بھی کر سکتی ہیں آپ کا حق ہے۔ عمرے والے کو حاجی کہنا درست نہیں ہے۔ عمرہ یا حج سے واپسی پہ اگر دعوت کھلائیں کسی کو، انتظام، کوئی بات نہیں، ایک استقبال ہے۔ ایک قطرہ پر گلاس زمزم میں پانی میں ملا دیں، وہ پانی ہی رہے گا، زمزم نہیں بنے گا۔ صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود شکار کھیلتے تھے، ان کا گزارا بھی اسی پہ تھا، اور چیز مکے میں تو تھی نہیں نا، وہ کوئی پرندے شرندے کو شکار کر کے لے آتے، وہی پکا کے کھاتے تھے۔ پیشاب یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو معجون سپاری پتہ نہیں کیا ہے، دماغ کے لیے خمیرہ گازبان امبری دیں، اور پتہ نہیں کہتے کہ بیج کس کے ہرمل کے، بہرحال حکیم صاحب آپ نسخے کو اخبار میں دے دیں تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اکرمہ نام ہے، ابو جہل کے بیٹے کا نام حضرت اکرمہ ہے، لیکن باپ جتنا بڑا کافر تھا بیٹا اتنا بڑا مجاہد اسلام تھا، بطر من بطر الاسلام۔ چینی کی بوری کی نقد قیمت جو ہے 2000، مجھے 3000 میں 6 ماہ ادھار پر دی ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کیا کرو۔ یہ سارے مسائل ہیں میرا بھائی، جب کسی کو فائدہ دینا ہو تو چینی مہنگی کر دیتے ہیں یا سستی کر دیتے ہیں تاکہ وہ خرید کر کے جب سٹاک کر لے اب مہنگی کر دیں گے۔ یہ ساری گیم ہے غریبوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ بہتر یہی ہے کہ غریب ایسی چیزیں کھانا ہی چھوڑ دیں۔ بھئی چینی نہ کھاؤ تو بندہ مر تو نہیں جائے گا، اور چینی نہ کھانے سے تمہاری صحت کو فائدہ ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ چینی میں کیمیکل ہے، اسی سے تو ساری شوگر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بجائے گڑ کھا لیا کرو، لیکن وہ گڑ جو کیمیکل سے نہ بنا ہو۔ ایک دن پتہ نہیں میں شاید درس میں کہہ بیٹھا، اللہ میرے ان سب دوستوں کو جزائے خیر دے، اتنا گڑ انہوں نے بھیجا ہے، ہر طرف سے گڑ کے پیکٹ آ رہے ہیں۔ اب میں نے اس کا حل سوچا کہ واپس کروں تو گناہ ہوگا، تو میں بھی الحمدللہ یہی کرتا ہوں، جیسے آتا ہے دوسرے کو دے دوں، جیسے آیا کسی اور کے گھر بھجوا دیا، چلو بھی لوگ تو فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے اب یہ بھی ضروری نہیں ہے نا۔ میری بیوی میرے بھتیجے سے حیا اور بدکاریاں فون پہ باتیں کرتی ہے، جسمانی تعلقات نہیں ہیں۔ جسمانی تعلقات نہ بھی ہوں تو کسی سے باتیں کیوں کرے؟ آپ سمجھائیں، ورنہ ایسی عورت کو چھوڑ دیں۔ کھانسی اور بخار کے لیے جو ڈاکٹر سیرپ دیتے ہیں اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے، تو کوئی دوا کے طور پر تو استعمال جائز ہے۔
لیکن اتنا زیادہ بھی استعمال نہ ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ جلسہ تھا اور حضرت مولانا لقمان رحمۃ اللہ علیہ علی پور والے، بڑا اللہ والا آدمی تھا اور بڑا آئے تو شدید کھانسی تھی. مجھے کہا کہ مکی صاحب مجھے اتنی شدید کھانسی ہے، اب آپ کا حکم تھا کہ جلسے پہ آنا ہے، اب میں انکار تو کر نہیں سکتا، میں آ گیا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے تقریر کرنا. اچھا خدا کی شان ہے، میرے کمرے میں سیرپ رکھی تھی. اس زمانے میں ایک سیرپ آتی تھی کوڈین کے نام سے، کوڈین خود نشے والی چیز ہے. تو میں نے ان کو دی، میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ایک چائے والا چمچہ جو ہے نا وہ بھر کے پی لو، پھر رات کو ایک اتنا چمچہ پھر پی لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا، مہمان تھے، ان نے جو چکھی نا تو خوشبو اور میٹھا لگا اور اچھی لگی، وہ آدھی بوتل پی گئے. میں واپس آیا تو حضرت صاحب تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. میں نے خیر نہیں جگایا، پھر شام میں بھی نہیں جگایا، پھر لیٹ جگایا. جب ان کی تقریر کا وقت آیا بڑی مشکل سے اٹھا، کہنے کا مکی صاحب وہ ایک حل ہے، میری کرسی کے پیچھے ایک بندہ بٹھائیں جو مجھے چونٹی مارتا رہے، ورنہ مجھے تو نیند آ جائے گی، میں کیا تقریر کروں گا. تو اتنا بھی نہ پیا کریں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. دیکھو نا زیادہ لسی بھی پی لو تو نشہ ہو جاتا ہے، حالانکہ لسی میں بھی نشہ ہے. لیکن اگر آپ لسی خالص لسی ہو، یہ بازار والی نہ ہو، اس سے تو انشاءاللہ بیماریاں ہی پیدا ہوں گی، شفا نہیں ہوگی. میں سنی ہوں، شیعہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں. سنی لڑکیاں سب مر گئی ہیں کہ تم شیعہ سے کرنا چاہتے ہو. خدا کے بندے، اللہ کی توبہ کرو، یا اس کو کہو کہ اپنے سنی ہونے کا اعلان کرے. حیض کی حالت میں بی بی عائشہ نے طواف، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیض کی وجہ سے تو انہوں نے عمرہ نہ کیا جو آپ کو حج کے بعد کرنا پڑا، تو طواف کیسے کیا؟ نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس کہتے حدیث پڑھ لی ہے ہم نے. حضور کا نام آئے انگوٹھے چومنا بدعت ہے. میں نے عمرہ کیا، غلطی سے احرام اتار کے شلوار قمیض پہنا، پھر مڈوائے بال. بہرحال 6-7 گھنٹے کے بعد دم پڑ گئی. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. میری والدہ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، وہی فاتحہ پڑھ کے پلائیں. نماز جنازہ میں سلام پھیرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے، جب سلام ہو جائے پھر ہاتھ چھوڑیں گے. ایک شخص کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے، ہاں پیسے اس کو دے دو، اب اس نے تمہارا قرضہ دینا ہے تو وہ تمہیں واپس کرے. یہ نہیں کہ تم قرضے میں زکوٰۃ کاٹ لو. صفا مروہ کرتے وقت تیسرے چکر میں بھول کے میں نے کسی کے تھوڑے سے بال کاٹ دیے، بس آپ نے گناہ کیا ہے، تو استغفار بھی پڑھیں اور 10-15 ریال خیرات بھی کریں.